السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے رمضان کی یہ دوسری جمعہ ہمارے لیے مرحمت فرمائی. اس پر ہم اللہ کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ رب ذوالجلال سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ جتنے ہم روزے رکھ رہے ہیں ان روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جتنی نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں ان نمازوں کو بھی قبول فرما لے، جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، اور جو بھی تلاوت، استغفار، ذکر ہم سے ہو پا رہا ہے اللہ ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ احباب جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ خاص طور پر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے رمضان میں خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا ہے اور مہینوں میں زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اور مہینوں میں زکوٰۃ کے ذریعے سے بندگان مومنین کی مدد کرنا نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی فوراً آپ دے سکتے ہیں. جس مہینے میں بھی، جن دنوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ آپ نے ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ کب فرض ہوئی اس سلسلے میں حضرات مفسرین اکرام کے درمیان میں اختلاف ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہوگی، یا یہ ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد روزوں سے پہلے دوسری ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی. اس سلسلے میں جمہور علماء کا یہ فرمانا ہے کہ دوسری ہجری میں روزے سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کے سلسلے میں صریح حکم آیا. اللہ رب ذوالجلال نے جہاں نماز کے فرض ہونے کی بات کہی ہے وہیں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے ذکر کیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ آتوا الزکاۃ یا یہ ہے اقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرو. تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں نماز کی فرضیت کا حکم بتایا ہے وہیں زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ذکر کیا ہے. تو اس وجہ سے یعنی جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اس میں تو پہلا کلمہ ہے، اور دوسرا نماز ہے، اور تیسرا جو فرض جو اہم پلر ہے اسے ہم اور آپ زکوٰۃ مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس پر ایمان بھی لائے ہیں. اور یہ اہم پلر ہے اور کن کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. شریعت نے بالکل واضح طور پر یہ بات ذکر کر دی کہ جو مالدار ہیں، جن کو شریعت کی نظر میں مالدار سمجھا جاتا ہے، ان احباب پر شریعت نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. اب شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے اور اپنی نظر میں مالدار کون ہے؟ ایک آدمی اچھا کھاتا ہے، پیتا ہے اور اچھا رہتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو لوگوں کی نظر میں تو یہ اچھا مالدار ہے، لیکن شریعت اس کو اپنے طور پہ مالدار نہیں کہلائے گی. یہ شریعت کی نظر میں غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو اس وجہ سے جو بھی آپ کہہ لیں، اپنے آپ کو اچھا رکھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شریعت میں 2 کیٹیگری یہاں مقرر فرمائی. ایک یہ ہے کہ سونا، پہلے تولہ آتا تھا تو اس وجہ سے تولے کے حساب سے یہ ذکر کیا جاتا تھا
کہ یعنی 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو، یا حضرات فقہا نے بیان کیا ہے کہ اس کی قیمت کسی کے پاس ہو۔ اب یہ 7.5 تولے سونا کیسے ہونا ہے اسے بھی سمجھ کے رکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر قرض ہے اور یہاں زیور ہے۔ آپ کا قرض وہ نہیں ہے کہ جو دکان میں مال بڑھانے کے لیے قرض پہ قرض لیتے ہیں اور اوڈی کر لیتے ہیں اور فلاں فلاں، یہ اوڈی جائز ہے ناجائز ہے، میں یہ بحث میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ یہاں اس طرح کے قرض کی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو منہمک کرنے کے سلسلے میں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں لوگوں سے قرض لیا، لیکن بیوی کے پاس یا یہ ہے کہ خود کے پاس زیور ہے۔ تو اب آگے چل کر وہ بھی بتا دوں گا کہ زکوٰۃ فرض شوہر پہ ہوتی ہے یا بیوی پہ ہوتی ہے اور کون ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، لیکن آج کے زمانے میں یہ تولے سمجھ میں نہیں آتے، چونکہ اب تولے چلے گئے ہیں، اب گرام میں یہ کنورٹ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اسی آسان زبان میں آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بعض احباب نے 80 پر 7 گرام لکھا ہے اور بعض احباب نے 80 پر 5 گرام لکھا ہے۔ میں اس اختلاف کو بھی ذکر کر رہا ہوں چونکہ تولے میں یہ 7.5 تولے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ حساب میں بڑے ماہر ہیں، آپ ہی ذرا حساب لگا لیں، چونکہ اس وقت گوگل کا زمانہ ہے۔ گوگل میں اگر آپ لکھیں کہ مجھے تولے سے گرام میں کنورٹ کرنا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ گوگل آپ کو وہ پورا کنورٹ کر کے بتا دے گا، اور گوگل یہ بتا رہا ہے کہ 80 پر 7 گرام اگر سونا کسی کے پاس ہو یا اس کے پیسے کسی کے پاس ہو تو ایسی صورت میں اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی یا اس عورت پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ صاحب نصاب ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے یا دے رہی ہے تو وہ رقم لیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آپ اب شریعت کی نظر میں مالدار ہیں۔ تو اب اگر کوئی اناج زکوٰۃ کی رقم میں تقسیم کر رہا ہے یا یہ ہے کہ کپڑے تقسیم کر رہا ہے کہ کوئی اور چیز، اور آپ ماشاءاللہ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، لیکن سوچا میں اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہوں، اس لیے میں اگر لے لوں اور میں کھلاؤں تو کیا ہو جائے گا؟ نئی شریعت کی نظر میں جب آپ مالدار ہیں اپنے آپ کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، تسلی دیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، اس لیے میں زکوٰۃ کی رقم اپنے لیے لے نہیں سکتا اور زکوٰۃ کے کپڑے لے نہیں سکتا، زکوٰۃ کا اناج اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں۔ اور اسی طرح چاندی کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے شریعت کی زبان میں کہ 52.5 تولے چاندی۔ اب یہ 52.5 تولے چاندی کو اگر ہم گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو 612 گرام یہ چاندی اگر کسی کے پاس ہو یا اس کی قیمت ہو تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ یہ شخص مالدار ہے۔ آج کے زمانے میں سونا تو بہت آسمان کو چھو رہا ہے، 8,000 سے زیادہ کی ایک گرام کو قیمت ہو گئی ہے۔ اب یہ 80 پر 7 گرام اور 8,000 چلر کو آپ اگر ضرب دیتے ہیں تو کئی 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن چاندی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے 612 گرام یہ چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے اسے آپ حساب کر لیں۔ اگر اس کے حساب سے ماشاءاللہ آپ مالدار ہیں تو ایسی صورت میں شریعت کی نظر میں آپ مالدار سمجھے جائیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ چاندی میرے پاس پوری ہے نہ سونا اتنا ہے، لیکن اگر دونوں کو بھی ملائیں تو چاندی کے نصاب تک میری یہ رقم پہنچ جائے گی، تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملائیں تو ایسی صورت میں یہ ایک نصاب چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جی ہاں آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر اس کی زکوٰۃ آپ نے دے دیا 1 لاکھ کے لیے 2,500 کے حساب سے ماشاءاللہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو گئے۔ اب اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا وہ بھی آگے ذکر کر رہا ہوں۔
اب اللہ رب الجلال نے کیا ذکر کیا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں اور ان کے مالوں کو پاک کریں۔ یہاں بالکل صراحت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ یہ میل و کچیل ہوتا ہے مال کا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پانی ہے اور پانی پہ جھاگ جمع ہو جاتا ہے، کچرا جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ ماشاءاللہ بڑی قیمتی چیز پانی پہ جمع ہو گئی ہے، کف کف نظر آ رہا ہے، جھاگ نظر آ رہا ہے، کوئی بھی آدمی اسے جمع کے نہیں رکھے گا بلکہ وہ پانی سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ زکوٰۃ کی جتنی رقم ہے یہ جھاگ کی طرح ہے، یہ آپ کے مال کا میل و کچیل ہے۔ کس نے کہا؟ میرے رب نے کہہ دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مالوں کو پاک کریں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم اگر نکال دیتے ہیں تو اپنے مال سے میل و کچیل کو الگ کر دیا اور خالص مال آپ نے رکھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ پاک مال اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان آئے گا اور آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اگر بعض احباب یہ سوچیں کہ اس لیے کہ ماشاءاللہ میں تو مالدار ہوں، میرے پاس خوب مال ہے، تو اب میں کیوں اسے حساب کر کے دوں، ایسے ہی زکوٰۃ نکال دوں تو کیا ہوگا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے کیلکولیٹ کریں، حساب کریں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر کم ہو جائے، میل و کچیل آپ کے مال کے ساتھ مل جائے تو پھر آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ غلط مال آپ کھا رہے ہو اور ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب کہہ دے گا کہ تمہارے پیٹ میں میل و کچیل جا رہا ہے، تمہارے پیٹ میں غلط مال جا رہا ہے، اس لیے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، تمہاری دعاؤں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان دعاؤں کو ریجیکٹ کر دیں گے، دھتکار دیں گے، رد کر دیں گے۔ اس وجہ سے غلط مال کو کبھی اپنے اندر جانے نہیں دینا ہے۔ تو اب ہم اپنے مال کو پاک کریں زکوٰۃ ادا کر کے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اگر مال عطا کیا ہے تو پورا کیلکولیٹ کر کے حساب کر کے اپنی زکوٰۃ دیں، اور یہ نہ سمجھ جائیں کہ تھوڑا مال اٹھا کے دے دیا اور خوش ہو گئے کہ میں زکوٰۃ میں کپڑے بانٹ دیا اور میں نے زکوٰۃ میں راشن بانٹ دیا اور میں نے زکوٰۃ میں یہ کام کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں، پہلے کیلکولیٹ کریں، پھر اس کے بعد اگر زیادہ ہی آپ دے رہے ہیں تو ماشاءاللہ نور علی نور ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب الجلال نے یہ بھی ذکر کر دیا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو یہ کیا ہوگا؟ رب نے اس بات کی وضاحت کر دی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ دو آیت ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن اتنی بھاری آیتیں ہیں اور اتنا اللہ رب ذوالجلال نے اپنا جلال یہاں دکھایا ہے، جب کبھی بھی ہم پڑھتے ہیں تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب یہ آیتیں اتاری تھی، ہم صحابیات نبی کی بارگاہ میں آئے اور یہ سوچنے لگے، ارے یہ مال ہم کہاں رکھے، یہ پورا مال ہم دے دیں گے، ہم کو مال نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مال تو فضل ہے، آپ اسے اس طرح سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مال کو آپ رکھیں، لیکن اگر یہ زکوٰۃ آپ نے ادا کر دیا تو اب یہ جو یہاں اللہ نے تنبیہات ذکر کیے ہیں، یہاں وارننگ جو دیے ہیں اور یہاں عذاب کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کے آپ مستحق نہیں ہوں گے۔ آپ کا مال پاک ہو گیا، آپ کے پیٹ میں پاک چیزیں جا رہی ہیں اور آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوگی، تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہاں میرے گلے میں سونے کا ہار نہیں پہن رہی ہوں، سونے کی چین نہیں پہن رہی ہوں، میرے ہاتھوں میں انگوٹھیاں سونے کی نہیں پہن رہی ہوں، اور میں اپنے لیے زیور یا کڑا یا سونے کا نہیں بلکہ آگ کا انگارہ میں پہن رہی ہوں، جہنم کی آگ ڈال رہی ہوں۔ یہ تصور کر لیا تھا صحابیات نے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے ذکر کیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دو گے تو یہ مال پاک ہو گیا، پاک مال آپ پہنتی ہو تو اب یہ جہنم کی آگ نہیں پہن رہی ہو، جہنم کے تودے نہیں پہن رہی ہو، یہ اپنے بدن پر نہیں ڈال رہی ہو، آپ شوق سے پہن سکتی ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت یا کسی طرح کی پریشانی تمہارے لیے لاحق نہیں ہوگی۔ کیا کہا میرے رب نے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو خزانہ بنا بنا کے رکھتے ہیں، سونے کے بسکٹ، چاندی کے بسکٹ خزانہ بنا بنا کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا اور اپنی تجوریوں میں سونے کے بسکٹ رکھتے ہیں تو یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب الجلال نے مال کو فضل قرار دیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مال غلط چیز ہے، مال فتنہ ہے، نہیں۔ اگر اپنے مال کو صحیح طریقے سے کما لیا اور اس کا حق ادا کر دیا، یقین مانیے کہ یہ مال ہمارے لیے فضل ہے۔ آپ اپنے لیے اچھی کار خریدیں، آپ اپنے لیے اچھا گھر بنائیں، اپنے لیے اچھی گھڑی پہنیں اور اپنے لیے اچھا موبائل رکھیں، اچھا چشمہ لگائیں، اچھا قلم رکھیں اور اچھے جوتے پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں اور اپنی بیویوں کو بھی اسی طرح کی چیزیں پہنا رہے ہیں، لیکن حلال مال ہے، مال کا حق ادا کر دیا تو آپ کے لیے مبارکباد ہے۔ اچھی زندگی جیئیں، اچھا رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اوروں کی بھی مدد کریں، یہی اسلام چاہتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے غریب بن کے رہنا ہے، میں بہت قاسم پرسی کی زندگی گزارنا ہے، میں فقیری کی زندگی گزارنا ہے، میں مسکینوں کی زندگی گزارنا ہے۔ اسلام کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مالدار بھی خوش رہیں اور غریب بھی خوش رہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کا طور طریقہ ہے کہ بعض احباب مالدار ہوتے ہیں تو بعض احباب متوسط گھرانے سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض احباب غریب محتاج مسکین ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب الجلال نے ایک نظام بنایا کہ بالکل مالدار ہی رہ جائے اور غریب غریب ہی ہو جائے، اور یہ متوسط درجے کے لوگ اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی، میرا اللہ یہ نہیں کہتا، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں مالدار ہیں، اچھا جینا چاہتے ہیں جیے، تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا، صحیح طریقے سے مال کما لیا تو یہ مال تمہارے لیے فضل ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں فضل سے مراد مال لکھا گیا ہے تفسیروں میں، تو اس لیے اس مال کو ہم برا نہ سمجھیں، اس مال کو ہم فتنے کا سبب نہ بنا لیں اور اس مال کو اپنے سے دور نہ کریں۔ جی ہاں، اگر اچھا پاک مال ہے، صحیح مال ہے، آپ کے لیے مبارک ہو، اللہ خوب آپ کے لیے عطا کرے۔ میرے نبی بھی دعا کرتے تھے صحابہ کو، حضرت عثمان غنی کہلائے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار ہوئے، حضرت ابو بکر تو کتنا مال ماشاءاللہ کمایا، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکے کی مالدار خاتونوں میں شمار کی جاتی تھی، اور اسی طرح کتنی خواتین اسلام میں گزری ہیں جن کو اللہ نے خوب مال دیا لیکن پاک طریقے سے۔ تو رب نے فرما دیا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ میرے رب نے ذکر کر دیا فبشرهم بعذاب علیم، یہ مال ان کے لیے دردناک عذاب کا سبب بنے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال رکھ لیے ہیں بس یہ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مالداروں سے پوچھ لے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کا حق ادا نہیں کرتے، ان کی زندگیوں میں کس طرح کی پریشانیاں ہیں، کیا ان کو سکون حاصل ہے؟ نہیں، سکون کیوں نہیں ملتا؟ مال کا حق ادا نہیں کیا، اس وجہ سے اب یہ ساری گندگی، ساری غلاظت اور سارا میل و کچیل اپنے ساتھ رکھ کے جی رہے ہو، تو کہاں سے بیماریوں کا انبار ہے، صحت نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی کہاں سے خوشحال گزرے گی؟
مال ادا کریں. جو غریب ہیں ان کو بھی جینے کا حق ہے اور ان کو بھی رہنے کا حق ہے, ان کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. فبشرهم بعذاب علیم. اگر خرچ نہیں کرو گے, یاد رکھو میرے رب نے بالکل واضح طور پہ ذکر کر دیا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال اسے تپائیں گے, اسے گرم کریں گے, اور اس کے بعد یہی سونا, یہی چاندی, یہی آپ کے پیسے اور آپ کے یہ سکے, یہ آپ کے روپیے, آپ کی یہ جائیداد, اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا, اللہ رب ذوالجلال اسے جہنم میں تپا کے ہماری پیشانیوں کو اس سے جلائیں گے اور ہمارے بازوؤں کو یعنی پیٹھ کو اور ادھر آگے پیچھے ہر جگہ داغا جائے گا. کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جس سے تم بڑی محبت کرتے تھے, خرچ نہیں کرتے تھے, اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے, بس اپنے لیے جمع جمع کے رکھا. کتنے ایسے مالداروں کو میں نے دیکھا ہے مال جمع جمع کے رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے, آخر کار دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اب ان کے وارثین میں بیٹا ہے, ان کے وارثین میں بیٹی ہے, ان کے وارثین میں ماشاء اللہ یعنی ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ باپ مجھے ملنا چاہیے, یہ گھر مجھے ملنا چاہیے, یہ جائیداد مجھے ملنا چاہیے, یہ باپ کی یہ چیزیں سونے کی, یا یہ ہے کہ ان کے پاس سکے تھے وہ مجھے ملنا چاہیے, اور یہ زیورات ماں کی یہ مجھے ملنا چاہیے. مرنے کے بعد اولاد اتنی لڑائی لڑتے ہیں, اتنی لڑائی لڑتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. اور آج بھی اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس سے ہمیں شرم آتی ہے. کل ہی خلاصی پارلم کے ایک انسپیکٹر صاحب نے فون کر کے بتایا کہ یہاں آپ کے علاقے میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. کیوں آپ ان کو سمجھاتے نہیں امام صاحب, کیوں گرو جی آپ ان کو بتاتے نہیں؟ اس طرح کے الفاظ یہ غیر مجھ سے کہہ رہا ہے اور ہمارے وہ انسپیکٹر ہم سے کہہ رہے ہیں. کیا ہماری اتنی درگت بن گئی ہے کہ ہمارے بھائی بھائی اپنے گلا کو دور نہیں کریں گے؟ رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے پہ کمپلینٹ کریں گے اس لیے کہ میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا, وہ اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. ارے گلے شکووں کو دور کرے, لڑائی جھگڑوں کو دور کرے, بھائی بھائی بن جائے. کونو اخوانا, میرے نبی نے جب کہہ دیا اور اللہ نے جب کہہ دیا کہ ہم آپس میں بھائی بن جائیں, جب غیر دوسرے اس طرح کی بات کرتے ہیں, یقین مانیے کہ میں ان کے سامنے کوئی جواب دے نہیں پاتا, اس لیے کہ جب یہ امام ہی کی بات نہیں مانتے, یہ اپنوں کو بڑا نہیں سمجھتے اور ماننا نہیں چاہتے, بس یہ اپنی کرنا چاہتے ہیں. رمضان ہو اس کا بھی احترام نہیں ہے, آپس میں لڑائی جھگڑے اور پولیس اسٹیشنوں میں لے کے جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ 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 حفاظت فرمائے. ان سارے گلوں کو چھوڑ دے, آپس میں بھائی بھائی بنے. اللہ رب الجلال نے جو مال دیا ہے اس مال کا حق ادا کریں, ورنہ یہی مال ہمارے لیے جی ہاں عذاب کا سبب بن جائے گا. اللہ رب الجلال نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم. یہ پہلو کو کہتے ہیں, پیٹھ کو کہتے ہیں اور بازوؤں کو کہتے ہیں. وجنوبہم ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ وہی مال ہے جو آپ اپنے لیے جمع جمع کے رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, جو تجوریوں میں جمع کے رکھتے تھے نا, آج مزہ چکھیں کہ کس طرح کا عذاب اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے. اژدہا یہ سامنے سے ڈھس رہا ہے, یعنی بالکل آگ کا تودا بنا ہوا ہے اور یہاں ڈھس رہا ہے, یہاں ڈھس رہا ہے, اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے, کراہ رہے ہیں, لیکن وہاں نجات کوئی نہیں, صرف پکارنا ہے او بس کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ نے جو عذاب مسلط کر دیا ہے اسے پانا ہی ہوگا. اسے آپ مذاق نہ سمجھ جائیں. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ میری زندگی اتنی ہی ہے, یہاں مجھے رہنا ہے, یہاں بڑا خوش ہوں, اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں کبھی ادھر جاتا ہے تو کبھی ادھر آتا ہے. بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی, 9 ماہ پورے ہو گئے, فرشتہ آ گیا. یا یہ ہے کہ 8 ماہ جتنا بھی ہے آپ یہ نہ بول دے کہ اب 9 ماہ ہی حضرت کہے ہیں, اب 8 ماہ میں پیدا ہو گیا, 7 ماہ میں پیدا ہو گیا, تو آپ کیا کریں؟
جتنی وہاں اللہ نے مقدار مقرر کر کے رکھی ہے اور جتنا وہاں وقت مقدر کر کے رکھا ہے اتنا رہے گا. اب اس کے بعد دنیا میں آ جائے گا, اب دنیا میں یہاں کی زندگی گزر بسر کرے گا. اسی طرح اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے 60 70 80 90 اور کسی کے لیے 100 مل گئے. ابھی ہمارے ایک بزرگ آ گئے تھے اور جب میں ان سے ملاقات کیا, لوگوں نے کہا کتنی عمر ہے کتنی عمر ہے. میں نے حضرت سے معلوم کیا تو حضرت نے ذکر کیا 90 پر 2 سال اللہ نے ماشاءاللہ صحت سے رکھا ہے. نہ شوگر ہے, نہ بی پی ہے, نہ کوئی اور بیماری, صرف گھٹنوں میں درد ہے. اس کے علاوہ اللہ نے مجھے اچھا صحت کے ساتھ رکھا ہے. ہم سب ان کے لیے دعا گو تھے. ماشاءاللہ حضرت اللہ کے ولی ہیں اور اللہ نے آپ کو صحت سے رکھا ہے. صحت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بڑی دولت ہے. ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں اور اللہ نے ان کو صحت کے ساتھ رکھا ہے. لیکن اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عمر کو پہنچ گئے ہیں, کبھی اب دنیا سے رخصت ہوں گے. اکا دکا 100 سال پار کر دیں تو ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ نانی ہے 100 سال پار کر گئی ہے, دادی ہے 100 سال پار کر گئی ہے. تو اس طرح ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں. جی ہاں, اسی طرح یہ دنیا میں جتنی عمر اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر کے رکھی ہے, اب یہاں سے ہم آخرت کی طرف کوش کر کے جانا ہے. لیکن یاد رکھیں آخرت ہماری آخری منزل ہے. وہاں ہمارے لیے فیصلہ ہوگا, یا تو جنت ملے گی یا جہنم میں جانا ہوگا. لیکن ہم نبی کی امت میں سے ہیں, جہنم میں کیوں جائیں, جہنم میں کیوں جلے, جہنم میں کیوں سزا پائے. ارے ہم سب مل کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانے والے بنیں گے. یہ ساری چیزیں جو غلط کام ہیں اور غلط چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. جس طرح یہاں جمعہ میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور یہاں نماز پڑھیں گے, دعا میں شامل رہیں گے, اسی طرح ہم سب مل کر جنت میں جائیں گے. ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں کہ ان کو ہم نیچے ڈھکیل دیں, ان کو یعنی گڑھے میں ڈھکیل دیں اور نیچے ان کو رہنے دیں, میں جنت کا مستحق ہو جاؤں یہ نیچے رہے. یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ہم سب مل کر جنت کے مستحق بنے. جیسے میرے نبی کے بارے میں رب نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے سلسلے میں بڑے حریص لالچی تھے. کس بات کے, کہ یہ ایمان والے ہو جائیں اور پکے مومن بنے اور ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے اور جنت کی مستحق ہو جائے. میرے نبی نے ابو جہل کے بارے میں اور حضرت عمر کے بارے میں یہی دعا کی تھی کہ دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو, اور ماشاءاللہ حضرت عمر اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہے. دوسرے امیر المؤمنین بنے, خلیفۃ المسلمین بنے. اللہ نے وہ اعزاز دیا. اللہ رب ذوالجلال نے یہ ہمارے لیے دنیاوی زندگی مختصر سے عطا کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں دین پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی زندگی گزاریں, خوشحال رہیں, اچھا رہے, اچھا کھائیں, اچھا پیئیں. اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے, بری بات نہیں ہے. اچھا گھر بنائیں اور اچھی کار رکھیں. اسی وجہ سے اگر آپ نے اپنے لیے اچھا گھر بنایا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اچھی کار اپنے لیے رکھی ہیں, جی ہاں, اب یہ آج کل BMW ہے یا اس جیسی کاریں جو بڑی بڑی کاریں تصور کی جاتی ہیں, اب اگر کسی کے پاس ہیں لیکن صاحب نصاب نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن کار اچھی ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے گھڑی پہنتے ہیں اور اسی طرح اچھا قلم رکھتے ہیں, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جی ہاں, اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ ساری تفصیلات بیان کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ذکر کیا کہ اب زکوٰۃ دیں تو کن کن کو زکوٰۃ دیں. اللہ رب ذوالجلال نے 8 قسموں کو ذکر کیا ہے کہ آپ ان کو اپنی زکوٰۃ تقسیم کریں. رب نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. اللہ نے یہاں 8 لوگوں کو ذکر کیا ہے. اس میں فقیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے اور اسی طرح مقروض ہے, اسی طرح مسافر ہے. اور پہلے ایک غلام ہوتا تھا, اب اس غلام کو اس کی غلامیت سے نکال کے اب اس کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی تھی, تو بالکل دی جا سکتی تھی اور وہاں اس وقت تھا, لیکن اب یہاں نہیں رہا.
اور پہلے اگر مسلمان ہو گیا تو مالدار ہے لیکن اس کو زکوٰۃ کی رقم دیا جا سکتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اب یہ بعض چیزیں یہاں اس کے سلسلے میں حضرات فقہا نے یہاں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن یہ 8 قسمیں ہیں جن کو اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہاں ذکر کیا ہے۔ اب اگر ہم یہ تصور کریں کہ اگر ہم زکوٰۃ دے دیں تو مال گھٹتا جائے گا، مال نیچے نیچے جاتا جائے گا، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بھی واضح طور پہ ذکر کر دیا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اگر لوگ یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم سود پہ پیسہ دیں، سود پہ پیسہ لیں، ہماری بلڈنگیں زیادہ ہو رہی ہیں، ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو رہا ہے، ہمارا بزنس بڑھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ مال کی بڑھوتری نہیں ہے، یہ مال کو نیچے لے کے جانا ہے اور مال کو نقصان کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب ہم تراویح سنانے کے لیے امریکہ میں تھے کہ لوگ اپنی کاروں کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اس لیے کہ سود پر اپنی زندگی کو انہوں نے بنیاد بنا کے بہت آگے لے کے چلے گئے تھے اور سود میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ اور یہاں بھی مسلمان بھائی سود 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 اس پہ اپنے بزنس کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ پورا مال سود کا ہو گیا، بڑا شو روم کھول کے رکھے ہیں، سیٹ نظر آتے ہیں، بڑے مالدار نظر آتے ہیں، لیکن پورا سود پہ لیا ہوا مال ہے۔ اب آخر کار کیا ہوا کہ قرض خواہوں نے اتنا زیادہ پوچھنا شروع کر دیا، اب یہ بیچارے سوچنے لگے کہ چلیے اب ہم پھانسی لگا لیں گے، اس زندگی کو مکتی دے دیں گے۔ قسم ہے میرے اللہ کی، میرے نبی نے یہ واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، مسلمان کے لیے خودکشی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اللہ جب چاہتے ہیں اس وقت لیں گے، ہمارا یہ اختیار نہیں ہے کہ اس زندگی کو ہم ختم کر لیں اور خودکشی کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہاں ذکر کر دیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سود میں مال بڑھ رہا ہے، اس سود میں مال بڑھنا نہیں ہے، یہ گھٹ رہا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہے اور پکا ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے کہ ہمارا مال گھٹ رہا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، ہم اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کیا فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تمہارے اس مال کو ہم خوب بڑھا دیں گے، اس میں خوب اضافہ کر دیں گے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ مال گھٹ رہا ہے لیکن اللہ رب ذوالجلال اتنی برکت عطا کریں گے، اتنی برکت عطا کریں گے۔ آج بھی بہت سارے بزنس مین ہیں جو ماشاءاللہ بڑے تاجر کہلاتے ہیں، بڑے بزنس مین اور کنسٹرکشن کی فیلڈ میں بڑے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ جب میں ان سے بات کرتا ہوں مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں اس طرح کی شقیں لا کے مسلمانوں کو جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے دور میں بھی بڑا بزنس مین بننے کے باوجود یہ واضح کر دیا کہ واقعتاً میں کبھی کسی سود کے کاروبار میں ملوث نہیں ہوا، نہ میرا واسطہ ہوا ہے، جو بھی ہے یہ میرا اپنا ہے۔ جس کسی نے بھی ایسا کیا پہلے دیکھ رہے تھے کہ بڑا نام ہوا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں یہ دکھاوٹ کی تھیں اور یہ کھوکھلی بلڈنگیں تھی اور یہ کھوکھلا یہ ان کا بزنس تھا اور ساری چیزیں ڈھا گئی اور دوسروں کو بھی برباد کر دیا۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے بطور عبرت کے ہیں، تو اس لیے ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اگر پہلے سے معلوم نہیں تھا بات الگ ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سانپ نے ڈھس دیا بل میں سے پھر اب وہاں جا کے پھر دوبارہ ہاتھ ڈالنا یہ کسی ایمان والے کی علامت نہیں ہے، یہ کسی مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ڈھس دیا، اب اس سے بچنا۔ اسی طرح اگر کسی چیز میں ہم ڈھسے دیے گئے ہیں اور کسی نے دھوکہ دے دیا ہے پھر اس کے ساتھ دوبارہ جا کے اسی طرح کے کام کریں، اور پھر دوبارہ اس طرح کا کسی نے لالچ دے دیا تو ہم ان کاموں میں پھنس گئے اور اپنی زندگی برباد کر لی۔
تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو اللہ رب ذوالجلال نے یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے مالوں میں یہ کمی نہیں ہے، تو اب یہ زکوٰۃ دیں تو اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، نہ ماں کو دے سکتے ہیں، نہ دادا کو دے سکتے ہیں، نہ دادی کو دے سکتے ہیں، نہ اوپر. اور اسی طرح اپنی اولاد میں بھی نہ بیٹے کو دے سکتے ہیں، نہ اسی طرح بیٹی کو دے سکتے ہیں. تو اور نیچے جو ہے اور بھی بہت سارے مسائل تھے، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے ذکر کروں. لیکن یہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، تو ہم بالکل حساب لگا کے کیلکولیٹ کر کے ہم اپنی زکوٰۃ کو دیں. اگر زیادہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہے. اگر ہم یہاں زکوٰۃ ادا کر دیے، یقین مانیے کہ یہ فرض ہے، اور اگر ہم نے فرض ادا کیا، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب دیا جائے گا. تو اب یہاں ثواب لوٹنے کا موقع ہے. اگر اللہ نے مال دیا اور اب تک ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو اب ہم توجہ کریں، زکوٰۃ دینے والے بنیں، اور اللہ ہر ایک کو زکوٰۃ دینے والا بنا دے، زکوٰۃ لینے والا ہی نہ بنائے. اللہ ہر ایک کو کوئی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں غریب رہوں، میں محتاج رہوں، میں مسکین رہوں، مجھے لوگ یعنی ایک عجیب نظر سے دیکھیں. کوئی یہ نہیں چاہتا، ہر ایک چاہتا ہے کہ اچھی زندگی جیے، اچھا اس کا کاروبار چلے، اس کے پاس مال ہو. ہر ایک یہی چاہتا ہے. ہم بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے، اللہ ہر ایک کو خوشحال رکھے، ہمارے علماء کو بھی اللہ خوشحال رکھے، ہمارے اساتذہ کو بھی اللہ خوشحال رکھے، اچھی زندگی ان کے لیے گزارنے کا موقع دے. جی ہاں، امریکہ میں دیکھتا تھا کہ امام صاحب آتے تھے تو مرسڈیز میں آتے تھے، دیکھ کے مجھے بھی خوشی ہوتی. اور ماشاءاللہ، اور مؤذن صاحب بھی آتے تو بڑی اچھی زبردست کار میں آتے اور اذان دیتے. اور مائک ریپیری کرنے کے لیے ایک صاحب آئے تھے تو بڑی کار میں آئے اور مائک ریپیری کر رہے تھے. میں ان سے بعد میں پوچھا کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بڑی کمپنی ہے، میں اس کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے مال خوب دیا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی خدمت میں اپنی مرضی سے خوشی سے کرتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. مجھے رشک آیا وہ صاحب کو دیکھ کے کہ بڑی بہترین کار، قیمتی کار، کروڑوں کی کار میں سفر کر کے آئے ہیں، اور یہاں ٹیکنیشین کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ٹیکنیشین کو ہم یہاں ذرا نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم کبھی کسی کو نیچی نظر سے نہ دیکھیں، ہر ایک کو عزت دیں، ہر ایک کے ساتھ یعنی عزت والا معاملہ کریں، کسی کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھیں. کبھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں غریب بن کر رہوں، میں مسکین بن کر رہوں، میں یتیم بن کر رہوں، کوئی نہیں چاہتا. یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، جو بھی اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں ہم اس سے راضی ہیں. لیکن ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اچھا جئیں، اچھا رہیں اور آگے بڑھیں. یہ ہماری کوشش ضرور ہونی ہے. اللہ کرے اللہ ہر ایک کو اس بات میں کامیابی عطا فرمائے، اور سب کے گھروں میں اللہ خوشحالی عطا کرے، اور سب اچھی زندگی گزر بسر کریں. اللہ جن کا حق ادا کرنا ہے ان کو پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حاضرین باتمکین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ یہاں یہ ہر مہینے کی پہلی جمعہ شادیوں کا بھی نظام کرتے ہیں. بہت سارے وہ احباب جو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں خصوصیت کے ساتھ شادی کے لیے لا کے میرے پاس یا دفتر میں رقم جمع کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے ان غریب بھائی اور غریب بہنوں کا نکاح انجام دینے میں بڑی سہولت ہوتی ہے، چونکہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا علماء سے مشورہ کرنے کے بعد کہ جی ہاں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر بیت المال میں اس رقم کو ہم لے لیں اور اس کے ذریعے سے ہم غریب جوڑوں کو پوری چیزیں اٹھا کے دے دیں اور اس کا مالک بنا دیں جو اصل حق ہے، تو اب وہ مالک بن گئے، اب وہ اختیار رکھتے ہیں کہ اسے اپنے لیے استعمال کرے. لیکن نصیحت یہ کرتے ہیں کہ جب بیرون کو دیا جائے اور جب سونے کی بالیاں دیا جائے، گھڑی دی جائے، تو فوراً جا کے بازار میں بیچ دیتے تھے. ہم ان بھائیوں سے گزارش کرتے تھے کہ آپ کی یہ استعمال کے دی جانے والی چیزیں ہیں، اگر آپ اسے فروخت کر دیں گے تھوڑے سے پیسے آئیں گے، پھر وہی غربت رہے گی. یہ چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے رکھیں.
اللہ سے مدد مانگے، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا نہیں چاہیں گے، آپ بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، آپ دوسروں کو ہدیتاً دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن کیا کریں، بس ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ احباب زکوٰۃ کی ہی رقم ادا کیے ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ اسے اپنے استعمال میں لے کے آئے تو ان کو بھی خوشی ہوگی اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی، ہم بس ان سے گزارش کر لیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی اصل شرط تملیک ہے اور تملیک ضروری ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں یہ سسٹم بنایا ہے، زکوٰۃ کی رقم آئی، اگر کوئی غریب بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے اور اس کی فیس اتنی باقی ہے تو فلاں صاحب کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم اس بچے کو دے دیتے ہیں اور وہ بچہ اپنی فیس میں ادا کرتا ہے اور وہ اپنی تعلیم جاری رکھتا ہے اور اتنی تعلیم پڑھ لے گا اور وہ آگے بڑھے گا کہ آگے جا کر وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہی جامعہ مسجد ٹرسٹ کی کوششیں ہیں، تو اس لیے میں احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی کفالت لیں۔ ہمارے پاس پہلے دارالقرآن میں 40 بچے، 50، 60 بچے، 80 بچے ہوتے تھے اور اللہ کا شکر ہے 100 ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ رمضان کے بعد دعوت دیں گے کہ کتنا عالی شان دارالقرآن بن گیا ہے۔ اب وہاں گراؤنڈ فلور کے ساتھ ساتھ فرسٹ فلور بھی تکمیل کے قریب پہنچ گیا ہے، اب بچوں کا اضافہ کرنا ہے، اب ہم بچوں کو لے کے آئے، یہ عمارت تو بنا دیا اللہ نے جن کو توفیق دی، لیکن اب یہاں پڑھنے والے بچے ان کے پاس فیس نہیں ہوگی۔ اب یہ فیس کیوں لیتے ہیں کہ کیا اس کے ذریعے ٹرسٹ کے کسی ٹرسٹی کو یا کسی سیکریٹری کو یا صدر کو جائے گا اس کا منافع؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پوری گارنٹی کے ساتھ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ صدر کے لیے یہاں تنخواہ ہے، نہ سیکریٹری کے لیے یہاں تنخواہ ہے، یہ سب آنری ورک کر رہے ہیں، الحمدللہ میں اس کا گواہ ہوں، دیکھ رہا ہوں برابر۔ اور یہ اس سے کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کی رقم آپ نے بچے کو دے دیا، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں اب ان کی تنخواہ دینا پڑتا ہے، اب وہاں جتنا بھی مینٹیننس ہے اس کو ہم انجام دینا پڑتا ہے، تو ساری چیزوں کو انجام دیں تو بہت آسان ہو جائے گا ادارے چلانا، اب کسی کے ہم محتاج نہیں بنیں گے، اللہ کے محتاج بنیں گے۔ اسی لیے میرے رب نے بھی فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے، اللہ تعریف کے قابل ہے، ہم کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مال دیا اور ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی اور اس کو اتنا قابل بنا دیا کہ وہ اس کے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے وہ بچہ انعام جو جب پہلے شروع میں آیا تھا، حافظ تھا اور چہارم تک پڑھا ہوا تھا، اب اس کے بعد یہاں ہمارے پاس داخلہ لیا اور شروع سے وہ انگریزی سیکھنا شروع کیا اور حساب سیکھنا شروع کیا، SLC میں بھی ماشاءاللہ اچھے نمبر لے کے پاس ہو گیا، اور جب وہ انگریزی میڈیم سے فرسٹ PUC شروع کیا، اس کے بعد سیکنڈ PUC وہ بھی سائنس لے کے پڑھتا رہا، اور جب رزلٹ آیا میں خوشی سے ماشاءاللہ اچھلتا رہا اور اس بچے کو اپنی سینے سے لگاتا رہا اور اسے دعاؤں سے نوازتا رہا، اور اس بچے کا جب رزلٹ آیا میں بھی میرے بیٹی کا جیسے رزلٹ آتا ہے ایسے ہی انتظار میں تھا کہ ہمارے ان بچوں کا رزلٹ آ رہا ہے کہ کیا آئے گا، کیسا آئے گا۔ اللہ کا بڑا فضل کہ سائنس میں بھی 95% اس بچے نے لے کے بتا دیا کہ جی ہاں میں حافظ قرآن پڑھا نہیں تھا لیکن یہاں پڑھنے کا ایک پلیٹ فارم ملا، میں پڑھتے پڑھتے یہی 95% لے کے یہاں میں سائنس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے اب اس سے پوچھا ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو؟ یہی مزاج بنا ہوا ہے ہماری اولاد کا، کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹر ہی پوری فیلڈ سمجھ لیے ہیں، جبکہ یہاں بہت ساری اور بھی راستے ہیں، اگر اس پہ چلنا چاہے تو اس بچے نے بہت اچھا جواب دیا کیا کرنا چاہتے ہو؟ پہلے ایک ڈگری کر لیتا ہوں، ڈگری کرنے کے بعد UPSC کی تیاری کر کے ایک مولوی عالم حافظ انشاءاللہ IAS آفیسر بن کے یا IPS آفیسر بن کے ملک کی بھی خدمت کرے گا اور مسلمانوں کی بھی خدمت کرے گا۔ چونکہ اس وقت ایڈمنسٹریشن میں ہمارے ان احباب کا جانا اور وہاں ملک کی خدمت کرنا بے پناہ ضروری ہے، بہت زیادہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔
اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، قابل بن رہے ہیں. یہ ایک بچہ نہیں، کئی ایک بچوں نے ماشاءاللہ فرسٹ کلاس پاس ہوئے ہیں اور اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں سائنس میں. مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب آئے تھے تو یہ ایک لفظ انگریزی کا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور ایک سینٹنس ان سے پڑھا نہیں جاتا تھا، اور ایک جملہ زبان سے بولا نہیں جاتا تھا، اور جب سیکنڈ پی یو سے یہاں جا رہے ہیں مضمون لکھنے کے قابل بن گئے ہیں اور امتحان لکھنے کے قابل بن گئے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ یہ پتھروں کی طرح ہے، جیسے پتھر کو تراشا جائے تو ہیرا بن جاتے ہیں. تو ہمارے یہ بچے بھی حافظ بچے، ان کے سینے میں قرآن، اور جب ان پہ محنت کی جائے تو ان کو 10-12 سال کی نہیں 2 سال کے اندر یہ ہیرا بن کے دنیا کے سامنے پیش آ سکتے ہیں اور اپنی قابلیت کو ظاہر کر سکتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم وہ بچے جو عالم بننا چاہتے ہیں، مفتی بننا چاہتے ہیں اور بڑی ذہنیت رکھتے ہیں، ذہین فتین ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں، آپ عالم بنیں، آپ مفتی بنیں. ہاں تھوڑا بہت اگر دنیاوی علم حاصل کر لے، ڈگریاں حاصل کر لے، اتنا کافی ہے. لیکن آپ کو وہ شوق نہیں ہے اور یہ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں حفظ کر کے، آپ یہ فیلڈ آئیں اور اس فیلڈ میں آپ آگے بڑھیں. ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، مصلیان جامع مسجد آپ کا ہاتھ پکڑیں گے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا باپ امام ہے. مجھے آج بھی یاد آتا ہے فجر کی نماز پڑھا کے میں اپنے گھر کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، ایک امام صاحب دوڑتے ہوئے آئے، 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا حضرت میں کثیر العیال ہوں. کثیر العیال کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بچے ذرا زیادہ ہیں، 8 بچے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور میرا یہ بچہ حافظ ہو گیا ہے اور یہ پڑھنا چاہتا ہے، اور میری تنخواہ 8,000 روپے ہے، میں پورے گھر کو پال نہیں سک رہا ہوں، اس لیے اس بچے کی خواہش کو آپ پورا فرما دیجیے. یہ ایک بچہ نہیں، ایسے کئی ماں باپ میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں. کئی ایک مجھ سے کہتے ہیں کہ ٹرسٹ سے ذرا گزارش کریں. میں نے کہا ارے ہم کیا پڑھائیں گے، ٹرسٹ کے ذریعے سے صرف انتظام ہو رہا ہے. ہمارے مصلیان جامع مسجد ماشاء اللہ آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور آپ کو آپ کے پیروں پہ کھڑانے کا کام کریں گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ زندہ قوم ہے، آپ کا ساتھ دیں گے. آپ پڑھیں، آپ کا ساتھ کبھی قوم چھوڑے گی نہیں اور آپ کو پیچھے ڈھکلے گی نہیں، دھکا نہیں دے گی. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی ہمارے پاس حافظ ہو رہے ہیں، بچے عالم بن رہے ہیں. اس سال 9 طلبہ عالمیت کے اس درس نظامی سے فارغ ہو کے سند لیے. اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ یہ سارے کام جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ بچیوں کو ہم پیچھے ذرا رکھ دیے تھے کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سے ہم نے یہاں حفظ کا نظام بنایا کہ آپ بھی حافظہ بن سکتی ہیں، پہلے ایک شعبہ تھا لیکن گزشتہ سال ایک اور شعبے کو اضافہ کرنا پڑا، اس لیے کہ بچیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. ایک شعبے میں صرف 15 بچیاں، بہت زیادہ 18 بچیاں ہم رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو استاد کو زیادہ نہ رکھیں گے اور اضافہ نہ کریں گے تو رہنے والی بچیوں کے تعلیم میں نقصان ہو جائے گا. تو یہ تعلیم میں نقصان ہم کبھی برداشت کر نہیں پائیں گے. ایک اور شعبہ ہم نے بڑھا دیا، اور بھی تعداد بڑھ رہی تھی. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے توفیق بخشی تو آئندہ سال ایک اور شعبے کا بھی اضافہ کر دیں گے، تاکہ ہمارے بچیاں اگر قرآن حفظ کرنا چاہتی ہیں تو قوم تمہارے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تمہیں حافظہ بنانے کے لیے تیار ہے، تمہارے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مصلیان جامع مسجد کی ان تمام تر کوششوں کو قبول فرمائے. جامع مسجد ٹرسٹ ایک بڑی وسیع نظر رکھ کر اور یہاں اختلافی مسائل میں پڑے بغیر قوم کو آگے لے جانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کا بڑا فضل کہ آپ بھی بڑا برابر تعاون کر رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال آپ کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہر جمعہ جب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے اور یہاں کے اداروں کے لیے مدد کریں، بن مٹھیاں ہماری چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی مدد ہو اور یہاں چلنے والے اداروں میں تھوڑا سا تعاون ہو جائے. وہ احباب بھی جو بڑے غریب ہوتے ہیں اور راستے میں کھڑے ہو کے فروٹ بیچتے ہیں یا کئی چیزیں بیچ کے
اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی بھرتے ہیں، لیکن اس میں سے نیت کر کے اتنے فیصد الگ کرتے ہیں رقم اور لا کے میرے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں اور گزارش کرتے رہتے ہیں کہ حضرت آپ دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے اس تھوڑے سے مال میں برکت عطا فرما دے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، چونکہ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی مقدار میں دیے ہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے ادا کیے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کے جذبے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان سب بھائیوں کی تجارتوں میں، اور جو بھی احباب اللہ ماشاءاللہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خوب خوشیاں عطا فرمائے، ان کی تجارتوں میں نفع عطا فرمائے، نقصان و خسارے سے ہمارے ان تمام بھائیوں کی حفاظت فرمائے، خوشحال زندگی جئیں۔ اور وہ ہمارے بھائی، جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ آنکھ نہیں ہے، خون کا ڈلہ اپنے آنکھوں میں رکھ کر میرے پاس آئے، بالکل آنکھ لال بنی رہتی ہے، اور رو رو کے میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ یہاں لگایا ہے، آپ بھی دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے اس مال میں برکت دے دے۔ ہم تو ان کے لیے کچھ کر نہیں پائیں گے، کچھ دے نہیں پائیں گے، آپ سب مل کر دعا کریں۔ کب کس کی دعا رب قبول کرے گا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ آپ کی ایک دعا ہمارے ان بھائیوں کے حق میں ان کی زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ کرے آپ سب کی دعا ان سب بھائیوں کے حق میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ کئی ہے فجر کی نماز میں مل کی ملاقات کر کے گزارش کرتے ہیں کہ وکٹوریا میں میرا بھائی پڑا ہوا ہے، میری ماں پڑی ہوئی ہے، میرا باپ پڑا ہوا ہے، اور ہم دور سے سفر کر کے رمضان کے مہینے میں یہاں آئے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا باپ بیمار پڑا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، اس کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، فلاں علاج اس کا ہونے جا رہا ہے، دعا کریں۔ جی ہاں، رمضان کا مہینہ ہے، باوجود وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اپنے باپ کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں۔ آپ ان تمام بیماروں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جن کے آپریشن ہونے جا رہے ہیں ان کے آپریشنوں کو کامیاب فرمائے، اور آپریشن کے بعد بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو مختلف مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں اللہ ان کو ان مقدمات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے، اور ساری رنجشوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو بھلا کے، ضد کو ختم کر کے بھائی بھائی بن کر اچھی زندگی گزارنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔